اس آیت کریمہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عظیم جلیل القدر صحابی رسول تھے، وہ پہلے یہودی تھے اور اپنے علاقے کے اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ جب انہوں نے قبول کیا تو پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح ان جیسی شخصیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کچھ اور بھی تھیں، تو انہوں نے، یہ چونکہ پہلے یہودی تھے، ان کی چونکہ فطرت میں تھی ہفتے والے دن کا احترام۔ یہودیوں میں جو بابرکت دن ہے، جیسے ہمارا بابرکت دن جمعے کا دن ہے، ان کا جو بابرکت دن ہے، متبرک دن ہے، وہ ہفتے کا دن ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ پہلے یہودی تھے، انہوں نے سوچا، اچھا ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہودیت کے نزدیک ابھی بھی اونٹ حرام ہے، اونٹنی حرام ہے، اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے اور شخصیات تھیں جو پہلے جو یہودی ہوتے تھے، جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے سوچا کہ دیکھیں اب تو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم مکمل اتباع کر چکے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اسلام میں تو اونٹ حلال ہے، یہودیت میں حرام ہے، تو اگر ہم عقیدہ ہمارا یہی ہو کہ اونٹ حلال ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے، لیکن ہم اگر ویسے اونٹنی کا دودھ نہ پیئیں، گوشت اونٹ کا نہ کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ عقیدہ ہمارا یہی رہے گا کہ اونٹ حلال، اونٹنی کا دودھ حلال، اور ہم تھوڑا سا رکیں گے، پرہیز کریں گے اس سے، تاکہ اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے، یہودیت پر بھی اور اسلام پر بھی۔ ایک یہ۔ دوسری بات، جمعے کا دن ہے، اسلام میں متبرک دن جمعے کا دن ہے، اور یہودیت کا جو برکت والا دن ہے وہ ہفتے کا ہے، تو چلیں ہم تو اسلام جو جمعے کا دن ہے اس کی تعظیم کریں گے، اس میں عبادت کریں گے، بابرکت دن ہے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ ہفتے کی بھی تعظیم کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام نے ہفتے کی تعظیم سے روکا تو نہیں ہے نا، تو لہٰذا اگر ہم ہفتے کی بھی تعظیم کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی، یہ نظریہ اللہ پاک کو پسند نہیں آیا کہ دیکھو اب میرا قرآن اتر گیا، اب میرے نبی آ گئے دنیا میں، آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب دین چلے گا تو انہی کا چلے گا، نظریہ چلے گا تو انہی کا، کتاب چلے گی قرآن کریم تو ان کی چلے گی۔ اس کتاب کے علاوہ، اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ لَهُ، قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کیا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ابھی تم اگر ہفتے کا احترام بھی کرو گے تو وہ احترام تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم اونٹنی کا گوشت نہیں کھاؤ گے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیو گے احتراماً، تو وہ احترام بطور عبادت تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا ایک طرف رہو، ہر جائی مت بنو، یک جائی بنو، صرف اسلام کو۔ کتنے عظیم صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن سلام، اور کتنی بڑی ڈانٹ پلا دی اللہ پاک نے، نہیں چلے گا یہ تمہارا دوغلا پن، ایک طرف رہو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کا پورا۔ آج ہمارا کیا نظریات دیکھیں، ہم دکھتے تو الحمدللہ دکھتے بھی ہیں کافر شکل و صورت سے، بغیر جو علماء کرام ہیں، جو دیندار طبقے لوگ ہیں، ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے بندہ دیندار ہے، مسلمان ہے۔ باقی اللہ معاف فرمائے، نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، نہ سر پہ پگڑی، کوئی ٹوپی، کوئی احترام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دور سے عجیب لگتا ہے۔ تو ہندوؤں میں بھی کوئی فرق نہیں، ہم اور ہندو اور عیسائی اور یہودی بالکل ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جائے، اور ہم تو جناب اخلاقیات ہمارے کسی اور مذہب سے لیے ہوئے ہیں، اور جناب سے نظریہ ہمارا کسی اور کا ہے، اعمال ہمارے کسی، صرف اعمال سے کیا بنے گا؟ اگر ہم صرف نماز پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ مکمل طور پر جب تک ہم اسلام قبول نہیں کریں گے،
اور اسلام کے تمام نظریات پر، اعمال پر، منہیات پر، اخلاقیات پر، سیاسیات پر، معاشیات پر مکمل طور پر اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک مومن تصور نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی بات پہ صحابہ کرام کو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو اور ان جیسے اور کچھ حضرات کو جو پہلے یہودی تھے، روک دیا اور ٹوک دیا کہ ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو ہم تو جناب تو ان کے ساتھ رشتے اور ناطے کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے جو کیا نام ہے، سلمان خان اور دوسرے کا کیا نام ہے، کیا نام ہے، شاہ رخ وغیرہ، وہ کہتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم وید بھی پڑھتے ہیں، ہم مسجد بھی جاتے ہیں، ہم مندر بھی جاتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی سوچ پر، یا تو پورے مسلمان ہو جاؤ یا تو جاؤ ان میں گھس جاؤ۔ تمہیں اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ اسلام پہ بڑا احسان کرتے ہو کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم وید بھی پڑھتے ہیں، یا ہم مسجد بھی جاتے ہیں، مندر بھی جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں مندر جانے والوں کو مسجد جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے وید پڑھنے والوں کو، تورات و انجیل پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے کی۔ منع کر دیا اللہ پاک نے، صاف کہہ دیا دخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان ہو تو پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن بھی پڑھتے ہو، تورات بھی پڑھ رہے ہو، وید بھی پڑھ، تورات سے منع کر دیا اللہ پاک نے، تمہارے وید کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ حیثیت سے مراد یہ ہے کیونکہ ثبوت نہیں، کب کس نے کہا وہ اللہ کا کلام ہے؟ چلو قرآن کریم میں تو تورات و انجیل کا ذکر ہے، اس کا تو ذکر تک نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہے، کوئی ہو سکتا ہے اس طرح؟ کوئی کہے میں مرد بھی ہوں، پھر کہے میں عورت بھی ہوں، کوئی کہے ابھی دن بھی ہے اور کہے رات بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز ہوگی نا۔ تو یا تو مسلم ہو جاؤ یا تو کافر ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ۔ اور پھر ہیرو بنے ہوئے ہیں، ہیرو ہمارے صحابہ اکرام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہمارے ہیرو ہے۔ ان خبیثوں کو کون ہیرو مانتا ہے؟ اسی وجہ سے تم گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔